مزید اونچائی کی طرف جا رہا تھا جب یہ 18,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی۔ مسافروں کے سامنے خود بخود آکسیجن ماسک گرنے لگ گئے۔ وارننگ الارم بجنے کے تھوڑی دیر بعد ہی کپتان نے ہیلوس آپریشن سینٹر کو طیارے میں خرابی کی اطلاع دی۔ کپتان نے بار بار کہا کہ کولنگ وینٹیلیشن پنکھے کی لائٹس بند ہیں۔ گراؤنڈ پر موجود انجینئر جس نے پریشر لیک چیک کیا تھا اس نے پریشر پینل آٹو پر کرنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ بار بار پوچھتا رہا لیکن کپتان ہائپوکسیا کی علامات کا سامنا کر رہا تھا۔ ہائپوکسیا اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے۔ کپتان اسی صورت سے دوچار تھا۔ وہ انجینئر کی بات سمجھ نہیں پایا اور جواب میں پوچھا کولنگ سرکٹ بریکر کہاں ہیں؟ اب طیارہ مسلسل بلند ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 34,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بار بار طیارے سے رابطے کی کوشش کی لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ 9:37 پر طیارہ قبرص کے فلائٹ آپریشن ریجن سے نکل کر ایتھنز ریجنز میں داخل ہوا۔ طیارہ اب آٹو پائلٹ پر جا چکا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے 19 بار رابطے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلے 70 منٹ تک طیارے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس پر یونانی فوج نے مداخلت کا فیصلہ کیا۔ 11:05 پر 2 F-16 طیاروں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا۔ ان جنگی طیاروں نے 11:24 پر ہیلوس ایئر بیس کے اس طیارے کو ڈھونڈ نکالا۔ F-16 کو کاکپٹ کے قریب کیا گیا تو ایک پائلٹ بے سود پڑا ہوا تھا۔ F-16 کے پائلٹس نے نیچے پیغام بھیجا کہ مسافر بھی بے سود ہیں اور ان کے آکسیجن ماسک لٹک رہے ہیں۔ F-16 طیارے اس صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور مداخلت کرنے کی کوشش میں بھی تھے۔ اسی دوران 11:49 پر فلائٹ اٹینڈنٹ اینڈریاس پروڈومو کاکپٹ میں داخل ہوا اور کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ پورٹیبل آکسیجن کے ذریعے سے ہوش میں رہا۔ اس نے طیارے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔